غروب، وہ آفتاب کی مانند ہو رہا تھا غروب، سیاہ رات میری روح میں اترنے لگی، سیاہ رات میری روح میں اترنے لگی۔ حضرات مجھے لگتا ہے کہ آپ حضرات تھک چکے ہیں، خیر کوئی بات نہیں، میں تھوڑا سا بیدار ہو جائیں، تھوڑا زندہ دلی کا ثبوت دیں۔ میں 4 مصرے حاضر کرتی ہوں۔ پچھلے دنوں آپ نے ہندوستان میں جو دیکھا ہوگا ٹی وی کے ذریعے، نام لوں گی تو وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ 4 مصرے حاضر کرتی ہوں، ماننی آسارام جی کو سمرپت کرتی ہوں، 4 مصرے پیش کرتی ہوں، دیکھیں حاضر کرتی ہوں۔ چاہتی ہوں کچھ اس کی، چاہتی ہوں کچھ اس کی، روک تھام ہو جائے، چاہتی ہوں کچھ اس کی، روک تھام ہو جائے، وحشیوں کا ہر قصہ اب تمام ہو جائے، وحشیوں کا ہر قصہ اب تمام ہو جائے، لڑکیاں بزرگوں کے پاؤں چھوتے ڈرتی ہیں، لڑکیاں بزرگوں کے پاؤں چھوتے ڈرتی ہیں، جانے کب کوئی بوڑھا آسارام ہو جائے، جانے کب کوئی بوڑھا آسارام ہو جائے، چاہتی ہوں کچھ اس کی۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ آسارام کو چاہنے والے پورے میں پیش کرتی ہوں، چاہتی ہوں کچھ اس کی، روک تھام ہو جائے، وحشیوں کا ہر قصہ اب تمام ہو جائے، لڑکیاں بزرگوں کے پاؤں چھوٹ ڈرتی ہیں، پاؤں چھوٹ ڈرتی ہیں، جانے کب کوئی بوڑھا آسارام ہو جائے، جانے کب کوئی بوڑھا۔ بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورتی سے آپ حضرات سن رہے ہیں، اور ان 4 مصروں کی لاج رکھی آپ نے۔ کچھ شعر آپ کی خدمت میں اور سنانا چاہتی ہوں، تو چاہتی ہوں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک بار اپنی زندہ دلی کا ثبوت دیجئے، میں حاضر کرتی ہوں، پیش کرتی ہوں 4 مصرے، دیکھیں۔ ہر شجر سے ہوا نہیں ملتی، ہر شجر سے ہوا نہیں ملتی، ہر کسی میں وفا نہیں ملتی، ہر کسی میں وفا نہیں ملتی، پیار کرنے کی بھول مت کرنا، اس مرض کی دوا نہیں ملتی، اس مرض کی دوا نہیں ملتی، اس مرض کی دوا نہیں ملتی۔ آج کی اس محفل میں کچھ نوجوان بھائی بھی میرے تشریف رکھتے ہیں، اور کچھ لڑکیاں، کچھ بہنیں بھی موجود ہیں۔ 4 مصرے حاضر کرتی ہوں بطور خاص، دیکھیں۔ کانچ کی طرح اشاروں میں بکھر جاتے ہیں،
कांच की तरह इशारों में बिखर जाते हैं, धूप में अपने ही साए से ये डर जाते हैं, धूप में अपने ही साए से ये डर जाते हैं। लड़कियों आज के लड़कों से परेशान मत हो, लड़कियों आज के लड़कों से परेशान मत हो, ये तो पाजेब के झनकार से मर जाते हैं, ये तो पाजेब के झनकार से मर जाते हैं, ये तो पाजेब के झनकार से मर जाते हैं, ये तो पाजेब के झनकार से मर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे हाजिर करती हूँ बतौर खास। देखिए मस्त हर वक्त वो संदल की तरह रहता है, मस्त हर वक्त वो संदल की तरह रहता है, यानी उड़ते हुए बादल की तरह रहता है, यानी उड़ते हुए बादल की तरह रहता है। उसकी बातों पे मैं किस तरह भरोसा कर लूं, उसकी बातों पे मैं किस तरह भरोसा कर लूं, होश में रह के भी पागल की तरह रहता है, होश में रह के भी पागल की तरह रहता है, होश में रह के भी पागल की तरह रहता है, होश में रह के भी पागल की तरह रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सफीर हिंदुस्तान तशरीफ रखते हैं और संजय साहब 4 मिसरे हाजिर करती हूँ बतौर खास। देखें इनके हवाले से इरशाद। कभी खुशबू समझती हूँ, कभी संदल समझती हूँ, कभी खुशबू समझती हूँ, कभी संदल समझती हूँ। मैं आशीर्वाद को अपने लिए आंचल समझती हूँ, मैं आशीर्वाद को अपने लिए आंचल समझती हूँ। ज़माना चाहे जो भी नाम दे आँखों के पानी को, क्या कहना, ज़माना चाहे जो भी नाम दे आँखों के पानी को, मैं अपनी माँ के हर आंसू को गंगा जल समझती हूँ, मैं अपनी माँ के हर आंसू को गंगा जल समझती हूँ, मैं अपनी माँ के हर आंसू को गंगा जल समझती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे पेश करती हूँ। देखें इरशाद। चमन के सारे फूलों का बदल कहकर बुलाता है, चमन के सारे फूलों का बदल कहकर बुलाता है। मैं ये 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। हमारी तीनों भाभियाँ बैठी हैं, नीतू साहिबा और निगार भाभी और मिसेज आमिर सिद्दीकी। इनके हवाले 4 मिसरे करती हूँ। देखें मैं पेश करती हूँ। चमन के सारे फूलों का बदल कहकर बुलाता है, वो मुझको अपनी हर मुश्किल का हल कहकर बुलाता है, वो मुझको अपनी हर मुश्किल का हल कहकर बुलाता है। मैं अपनी खुश नसीबी पर हमेशा नाज करती हूँ, मैं अपनी खुश नसीबी पर हमेशा नाज करती हूँ। वो मेरा मीर है, मुझको गजल कहकर बुलाता है, वो मेरा मीर है, मुझको गजल कहकर बुलाता है, वो मेरा मीर है, मुझको गजल कहकर बुलाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला 2 शेर हाजिर करती हूँ बतौर खास। देखें पेश करती हूँ। इरशाद। बहुत ही खूबसूरत आपने माहौल बनाया, बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं। तो मतला हाजिर करती हूँ। मुझे लगना चाहिए कि मैं कुवैत में पढ़ रही हूँ। ये मतला पेश करती हूँ। इरशाद।
کاش دل کی یہ حسرت کم سے کم نکل جائے، کاش دل کی یہ حسرت، کاش دل کی یہ حسرت، کاش دل کی یہ حسرت کم سے کم نکل جائے، کم سے کم نکل جائے، میرا سر ہو سجدے میں اور دم نکل جائے، میرا سر ہو سجدے میں۔ بھائی شائستہ کیا اچھا مطلب ہے، واہ واہ واہ، کاش دل کی یہ حسرت کم سے کم نکل جائے، کم سے کم نکل جائے، میرا سر ہو سجدے میں اور دم نکل جائے، میرا سر ہو سجدے میں۔ اور حضرت میں یہ شعر پڑھتی ہوں، اس طرح کے شعر میں نہیں پڑھتی ہوں، لیکن مجبوری ہے آپ تک پیغام پہنچانا۔ پچھلے دنوں جو ہندوستان میں ہوا، مظفر نگر میں، آپ سب نے محسوس کیا، حادثہ ہندوستان میں ہوا لیکن پوری دنیا نے محسوس کیا اسے، ہم سبھی نے دیکھا۔ شعر پیش کرتی ہوں، اگر بات سچ ہے تو بھرپور تائید ہونی چاہیے آپ کی، حاضر کرتی ہوں، ملاحظہ کریں۔ کاش دل کی یہ حسرت ظالموں کو اے مولا، ظالموں کو اے مولا ظلم کی سزا دے دے، ظالموں کو اے مولا ظلم کی سزا دے دے، ظلم کی سزا دے دے، تاکہ وحشی ذہنوں کا ہر بھرم نکل جائے، تاکہ وحشی ذہنوں کا ہر بھرم نکل جائے، میرا سر ہو سجدے میں۔ اور یہ شعر دیکھیں، تیری یاد میں اکثر میں اداس رہتی ہوں، تیری یاد میں اکثر، تیری یاد میں اکثر میں اداس رہتی ہوں، میں اداس رہتی ہوں، تو جو پاس آ جائے دل سے غم نکل جائے، تو جو پاس آ جائے۔ ارے شائستہ صاحبہ، شائستہ صاحبہ مائک پہ آ جائیے۔ اچھا ہاں افروز بھائی بولیے بولیے۔ میری فرمائش ہے شائستہ صاحبہ سے، آپ لوگ صبر کریں، میں فرمائش کر رہا ہوں کہ غزل کی، وہ مجھ کو سنوارے گا، میں تجھ کو سنواروں گی، پلیز۔ ہاں یہ افروز صاحب کی فرمائش کی غزل ہے۔ یہ فرمائش اس لیے کی جا رہی ہے کہ ندیم بھائی بھی محفل میں تشریف رکھتے ہیں، آپ لوگ ان کے لیے ایک بار ضرور تالی بجائیے کہ وہ بیچارے ہندوستان سے نہیں بلکہ کانپور سے یہاں تک ساتھ ساتھ ہیں۔ نہیں آپ نے تو غزل کی نشاندہی کر دی، ورنہ میں تو شائستہ ثنا صاحبہ سے یہ فرمائش کرنے والا تھا کہ محبوب نے اپنی پوری زندگی میں کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے، شکایت کرنے کے علاوہ کچھ تعریف کا کہیں کچھ معاملہ بنتا ہو تو اس کا بھی ذکر کر دیا جائے۔ تو بہرحال یہ غزل آپ نے اس کی نشاندہی کر دی، یہ غزل بھی بہت خوبصورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ غزل ضرور پیش کی جائے۔ میں حاضر کرتی ہوں، افروز بھائی کا حکم ہے، آپ کا حکم ہے، پیش کرتی ہوں انشاءاللہ، گیت کا حکم ہوگا گیت بھی حاضر کروں گی۔ حضرات آج کے ہمارے مشاعرے میں ہندوستان کا وقار، مشاعرے کی آبرو اقبال اشر صاحب تشریف رکھتے ہیں، پوری اردو دنیا ان پہ بہت فخر کرتی ہے، ایک بار استقبال ہو جائے اقبال اشر صاحب کا۔ میں حاضر کرتی ہوں، جس غزل کے لیے فرمائش ہے میں وہ حاضر کرتی ہوں، دیکھیں ملاحظہ کریں۔
مل جل کے محبت کے دن ایسے گزاروں گی، مل جل کے محبت کے دن ایسے گزاروں گی، مل جل کے محبت کے دن ایسے گزاروں گی، مل جل کے محبت کے دن ایسے گزاروں گی، وہ مجھ کو سنوارے گا میں اس کو سنواروں گی، وہ مجھ کو سنوارے گا میں اس کو سنواروں گی، مل جل کے محبت کے دن ایسے گزاروں گی۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں، حاضر کرتی ہوں، ہو لاکھ ہوا دشمن اس بار پتنگ اپنی، ہو لاکھ ہوا دشمن اس بار پتنگ اپنی، ہو لاکھ ہوا دشمن اس بار پتنگ اپنی، جس چھت پہ وہ کہہ دے گا، جس چھت پہ وہ کہہ دے گا اس چھت پہ اتاروں گی، جس چھت پہ وہ کہہ دے گا اس چھت پہ اتاروں گی، ہو لاکھ ہوا دشمن اس بار پتنگ اپنی، ہو لاکھ ہوا دشمن اس بار پتنگ اپنی، جس چھت پہ وہ کہہ دے گا اس چھت پہ اتاروں گی، وہ مجھ کو سنوارے گا میں اس کو سنواروں گی۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں، ارشاد، پردیس چلے ہو تم لیکن ذرا سوچو تو، پردیس چلے ہو تم لیکن ذرا سوچو تو، پردیس چلے ہو تم لیکن ذرا سوچو تو، دن کیسے بتاؤں گی شب کیسے گزاروں گی، دن کیسے بتاؤں گی شب کیسے گزاروں گی، وہ مجھ کو سنوارے گا میں اس کو سنواروں گی، مل جل کے محبت۔ اور مقطع کا شعر دیکھیں، ارشاد، ہے نام ثنا میرا دیوانی تمہاری ہوں، ہے نام ثنا میرا دیوانی تمہاری ہوں، ہے نام ثنا میرا دیوانی تمہاری ہوں، کوئل کی طرح تم کو، کوئل کی طرح تم کو دن رات پکاروں گی، کوئل کی طرح تم کو دن رات پکاروں گی، وہ مجھ کو سنوارے گا میں اس کو سنواروں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اجازت ہو تو ایک غزل میں اپنی مرضی سے پڑھنا چاہتی ہوں، ایک مطلع چند شعر میں حاضر کرتی ہوں، دیکھیں۔ میں بالکل اچھا میں انشاءاللہ گیت بھی پڑھوں گی ضرور، میں پیش کرتی ہوں غزل کا مطلع حاضر کرتی ہوں بطور خاص، دیکھیں جی، پیش کرتی ہوں۔ یہ جو ہماری بھابیاں تشریف رکھتی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے خوب مہمان نوازی کی اپنے مہمانوں کا، خوب محنتوں سے یہ ایئرپورٹ گئیں، ایئرپورٹ سے ریسیو کر کے لے کے آئیں، ورنہ آج کل عورتیں کہاں اتنی دوڑ بھاگ کرتی ہیں، تو میں حاضر کرتی ہوں، مطلب پیش کرتی ہوں بطور خاص، دیکھیں۔ محبت کے لیے میں جانے کیا کیا بھول جاتی ہوں، محبت کے لیے میں جانے کیا کیا بھول جاتی ہوں، محبت کے لیے میں جانے کیا کیا بھول جاتی ہوں، محبت کے لیے میں جانے کیا کیا بھول جاتی ہوں، وہ میرے پاس
ہوتا ہے تو دنیا بھول جاتی ہوں وہ میرے پاس ہوتا ہے تو دنیا بھول جاتی ہوں محبت کے لیے میں جانے کیا کیا اور یہ شعر ان کی نظم کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں ارشاد وہ میرا راہبر بھی ہے وہ میرا ہم سفر بھی ہے وہ میرا راہبر بھی ہے میرا راہبر بھی ہے وہ میرا ہم سفر بھی ہے وہ میرا ہم سفر بھی ہے میں اس سے دور جاتی ہوں تو رستہ بھول جاتی ہوں میں اس سے دور جاتی ہوں تو رستہ بھول جاتی ہوں وہ میرے پاس ہوتا ہے اور یہ شعر بھی آپ کی عدالت میں رکھتی ہوں دیکھیں ارشاد مجھے جو لکھنا ہوتا ہے وہ سب لکھ دیتی ہوں خط میں مجھے جو لکھنا ہوتا ہے وہ سب لکھ دیتی ہوں خط میں وہ سب لکھ دیتی ہوں خط میں مگر آخر میں اپنا نام لکھنا بھول جاتی ہوں مگر آخر میں اپنا نام لکھنا بھول جاتی ہوں وہ میرے پاس ہوتا ہے اور غزل کا آخری شعر دیکھیں ارشاد مجھے اسے کا بگڑنا روٹھ جانا اچھا لگتا ہے مجھے اس کا بگڑنا روٹھ جانا اچھا لگتا ہے بگڑنا روٹھ جانا اچھا لگتا ہے مجھے اس کا بگڑنا روٹھ جانا اچھا لگتا ہے نمک میں اس لیے کھانے کا چکھنا بھول جاتی ہوں نمک میں اس لیے کھانے کا چکھنا بھول جاتی ہوں مجھے اس کا بگڑنا روٹھ جانا اچھا لگتا ہے مگر نمک میں اس لیے کھانے کا چکھنا بھول جاتی ہوں وہ میرے پاس ہو واہ 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 جی اچھا ہاں گیت کی فرمائش کی گئی تھی آپ سے آپ نے وعدہ بھی کیا تھا اور حضرات گرامی دیکھیے شائستہ ثنا صاحبہ کیفیت سے بھرپور اپنی غزل کے شعر سنا رہی تھی اور ندیم صاحب کا ذکر نہ بھی کریں آپ تب بھی اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ہر شعر پڑھنے کے بعد ندیم صاحب کی طرف دیکھتی تھی تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ وہ شعر سچائی کے کتنے قریب تھا میں چاہتا ہوں کہ زوردار استقبال محترمہ شائستہ ثنا کا بھی کیجیے ندیم نیر صاحب کا بھی کیجیے تاکہ میں انہیں بلاؤں اور ایک گیت سے کم از کم نواز ایک جی نہیں وہ ایک خوبصورت سا گیت پڑھ دیجئے ہاں ایک کوئی اچھا یہ کہہ رہے ہیں پڑھنے سے کام نہیں چلے گا پڑھ تو ہم بھی لیں گے میں گیت کے لیے مجھے حکم ہے گیت پیش کرتی ہوں محترم کا حکم ہے حاضر کرتی ہوں بطور خاص جی مکھڑا پیش کرتی ہوں جی لیکن بالکل آپ اسی طرح سے سنیں جس طرح گیت سنا جاتا ہے تاکہ مجھے لگے کہ آپ گیت سن رہے ہیں اور اگر خاموشی سے سنیں گے تو میں اپنی جگہ لے لوں گی تو مجھے احساس دلائیں کہ آپ گیت سن رہے ہیں میں پیش کرتی ہوں آپ گیت شروع تو کیجئے وہ تو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب انہیں مچلنے کا موقع ملے آپ ذرا سا گیت شروع تو کیجئے کم از کم مکڑا حاضر کرتی ہوں جی
झूमे तो कोयल बोले, झूमे तो कोयल बोले, बरसे तो बादल बोले, बरसे तो बादल बोले, झूमे तो कोयल बोले, बरसे तो बादल बोले, जब जाऊं साजन से मिलने, जब जाऊं साजन से मिलने, छम 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 पायल बोले, झूमे तो कोयल बोले, बरसे तो बादल बोले, जब जाऊं साजन से मिलने, छम 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 पायल बोले, झूमे तो कोयल बोले। और बंद हाजिर करती हूँ, देखें इरशाद। प्यार भरी हर बात भी है, सावन है बरसात भी है, प्यार भरी हर बात भी है, सावन है बरसात भी है, हाथ में उसका हाथ भी है और सुहानी रात भी है, हाथ में उसका हाथ भी है और सुहानी रात भी है, और सुहानी रात भी है, कोई तीर न जाए खाली, कोई तीर न जाए खाली, आँख से जब काजल बोले, झूमे तो कोयल बोले, बरसे तो बादल बोले, जब जाऊं साजन से मिलने, छम 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 पायल बोले, झूमे तो कोयल बोले, बरसे तो बादल बोले। और ये बंद भी हाजिर करती हूँ, देखें झूमे तो कोयल बोले, बरसे तो बादल बोले, आग लगाए सावन भी, मन बहकाए दर्पण भी, आग लगाए सावन भी, मन बहकाए दर्पण भी, खन 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 के कंगन भी, गीत सुनाए धड़कन भी, खन 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 के कंगन भी, गीत सुनाए धड़कन भी, गीत सुनाए धड़कन भी, गीत सुनाए धड़कन भी, चूम ले जाकर उनका मुखड़ा, चूम ले जाकर उनका मुखड़ा, लहरा कर आंचल बोले, झूमे तो कोयल बोले, बरसे तो बादल बोले, जब जाऊं साजन से मिलने, छम 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 पायल बोले, झूमे तो कोयल बोले। और ये बंद हाजिर करती हूँ, उसके बाद इजाजत पेश करती हूँ, देखें प्यारी प्यारी अनबन है, फिर भी लगा उनसे मन है, प्यारी प्यारी अनबन है, फिर भी लगा उनसे मन है, जीवन भर का बंधन है, क़यामत वाला साजन है, जीवन भर का बंधन है, क़यामत वाला साजन है, क़यामत वाला साजन है, ऐसी बोली बोले जैसे, ऐसी बोली बोले जैसे, सर्दी में कंबल बोले, झूमे तो कोयल बोले, बरसे तो बादल बोले, जब जाऊं साजन से मिलने, छम 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 पायल बोले, झूमे। शाइस्ता सना साहिबा जी, नदीम साहब में भी हरारत पैदा हुई है। जब आप पूरी तरह से वार्म अप हो गए तो अब जाहिर है कि मुशायरा अपनी पूरी आबोताब के साथ आपके सामने मुनकशिफ हो रहा है। बहरहाल मैं तो ये कह सकता हूँ कि शाइस्ता सना साहिबा को इसलिए मुबारकबाद दी जानी चाहिए, और वैसे भी हमारी शायरात का ये हिस्सा है। शायरात के कलाम में महबूब से मिलने बिछड़ने का जिक्र होता है, नींदों का जिक्र होता है, ख्वाबों का जिक्र होता है, रातों का जिक्र होता है। ख्वाब देखना भी इन्हीं के कलेजे की बात है। मैंने तो एक बार गलती से अपनी बीवी से ये कहा कि कल रात ख्वाब देखा था मैंने एक ख्वाब में पड़ोसन आई थी, तो बोली अकेली आई होगी। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले पड़ोसी तो मेरे ख्वाब में आया था। तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मोहतरम नदीम नैयर साहब को आप
بہت مبارکباد دے رہے ہیں. کئی لوگ بیچ بیچ میں بول کے بھی کہہ رہے تھے جب گیت پڑھا جا رہا تھا, شائستہ ثنا صاحبہ گیت پڑھ رہی تھیں. یہ ایک بات یہاں میں بہت ادب کے ساتھ عرض کروں, محترم ایمبیسڈر صاحب تشریف رکھتے ہیں. یہ گیت صرف ہمارے ہی سب کانٹیننٹ میں, یا یوں کہوں کہ یہ مشرقی دنیا میں ہی اس طرح کے تاثرات ہو سکتے ہیں ایک عورت کے. اگر ہم یورپ اور امریکہ کی جانب چلیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں شوہر چونکہ کانٹریکٹ میرج کی طرح سے ہوتا ہے, مہینے کا کیلنڈر بدلا تو شوہر بدل گیا, تو وہاں اس طرح کے تاثرات کا میں سمجھتا ہوں کہ امکان بہت کم ہوتا ہے. یہاں میر کے آنسو میرا کی آنکھوں سے بہتے ہوئے نظر آتے ہیں, یہ کمال ہماری شاعری کا ہے. محترمہ شائستہ ثنا صاحبہ نے بہت خوبصورت کلام یہاں پیش کیا, میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ویسے بھی محبتوں کے جذبات کی ترجمانی, بہت دیر تک تو انہوں نے مردوں سے شکایتیں کی, اس کے بعد اپنے جذبات میں تھوڑا سا استقلال برتتے ہوئے, تھوڑا سا کچھ نرمی برتتے ہوئے ہماری تھوڑی تھوڑی تعریف بھی کی. جب وہ ہم سے حساب کتاب کر رہی تھیں, ہم پر بار بار طنز کر رہی تھیں, میں سوچ رہا تھا کہ وحشت دل رسن و دار سے روکی نہ گئی, کسی خنجر کسی تلوار سے روکی نہ گئی, عشق مجنوں کی وہ آواز ہے جس کے آگے کوئی لیلا کسی دیوار سے روکی نہ گئی. ساحر کے یہ 4 مصرے میں نے پڑھے تاکہ مجھے ایک شاعر سے آپ کی ملاقات کرانی تھی اور آپ کو اس سحر سے باہر لانا تھا, اس جادو سے باہر لانا تھا جو محترمہ شائستہ ثنا کر کے گئی ہیں. آئیے اب میں چاہتا ہوں کہ اس شاعر کا استقبال کیا جائے جو اپنے لہجے میں, اپنی غزل کے مخصوص لب و لہجے میں محبوب سے ملنے بچھڑنے کے ذکر کو تو شاعری بنائیں گے ہی, ساتھ ہی ساتھ عہد حاضر کے وہ مضامین جو ارباب اقتدار سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ مضامین جو ہمارے گھر آنگن کے مسائل سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا اثر بھی آپ کو جناب ندیم نیّر کی شاعری میں اور ان کے کلام میں محسوس ہوگا. میں یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ یہ 4 مصرے سماعت کریں بطور خاص کہ زدوں نے ترک تعلق تو کر لیا لیکن سکون اسے بھی نہیں بے قرار میں بھی ہوں. زدوں نے ترک تعلق تو کر لیا لیکن سکون اسے بھی نہیں بے قرار میں بھی ہوں. زبان کہتی ہے سارا قصور اس کا ہے, ضمیر کہتا ہے کچھ ذمہ دار میں بھی ہوں. آئیے میں جناب ندیم نیّر صاحب کو بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ یہاں مائک پر آواز دے رہا ہوں اور ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں, تحت اللفظ میں بھی اور مترنم طریقے سے بھی اپنی غزل, اپنے قطعات اور اپنی نظموں سے آپ سب کی تواضع کریں. جناب ندیم نیّر. بہت شکریہ دوستو. جیسا کہ ندیم فروخ نے بتایا کہ سماج کی ناہمواریوں کی تصویر بناتا ہوں, کبھی سیاست کی, لیکن اس وقت چونکہ شائستہ کے بعد مجھے آواز دی گئی ہے اور تمام مردوں سے وہ شکایت کر رہی تھیں, پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھیں. علی گڑھ یونیورسٹی کے کچھ طلبہ تشریف رکھتے ہیں, کچھ ندوے کے طلبہ تشریف رکھتے ہیں, مبارکباد کے مستحق ہے یہ مشاعرہ, ان کا میں احترام کرتا ہوں اور سلام کرتا ہوں ان کی محبتوں کا, اردو نوازیوں کو. یہاں سے اپنا سفر شروع کرتا ہوں. وہ تمام مرد جو یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کے حوالے سے یہاں سے سفر شروع کرتا ہوں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ سب کچھ سکون جیسا ہے. شرکت ہونی چاہیے جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ سب کچھ سکون جیسا ہے, پھر اس کی آنکھ میں کیا ہے جو خون جیسا ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ سب کچھ سکون جیسا ہے, پھر اس کی آنکھ میں کیا ہے جو خون جیسا ہے. اسے چھوا تو دسمبر میں پیاس لگنے لگی. ارے واہ. اسے چھوا تو دسمبر میں پیاس لگنے لگی کہ اس کے جسم کا موسم تو جون جیسا ہے. کہ اس کے جسم کا موسم تو جون جیسا ہے. الجھنے لگتا ہے سلجھاتا ہوں میں جتنا بھی,
उलझने लगता है सुलझाता हूँ मैं जितना भी, तुम्हारे प्यार का धागा तो ऊन जैसा है। वाह तुम्हारे प्यार, बहुत शुक्रिया वाह वाह दोस्तों, वाह 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 वाह, मुझे अच्छा लगा कि आपने शिरकत फरमाई, हौसला दिया। क्या कहना, वाह 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 वाह। चार मिसरे और बोलता हूँ। उसे छुआ तो दिसंबर में प्यास उसे लगने, छुआ तो दिसंबर में प्यास लगने लगी, वाह कि उसके जिस्म का मौसम तो जून जैसे। शुक्रिया। वाह, वाह। पता हूँ चार मिसरे और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हिलाल चांद को कहा जाता है, क्योंकि जिम्मेदार लोग बैठे हैं। अर्ज करता हूँ कि हिलाल ईद निकलता है साल में एक बार। नदीम मेरा छोटा भाई शेर पढ़ रहा था कि SMS के काम आएगा, लेकिन चार मिसरे दे के जाता हूँ आज के हिलाल ईद निकलता है साल में एक बार, हमारा चांद निकलता है रोज शाम के बाद। वाह, अरे वाह हिलाल वाह ईद वाह 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 निकलता वाह। है साल में एक बार, हमारा हमारा। देखिए निकलता है। जैन साहब तशरीफ रखते हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब धड़कता हुआ दिल वो भी रखते हैं अपने सीने में। हिलाल ईद निकलता है साल में एक बार, हमारा चांद निकलता है रोज शाम के बाद। वाह, वो वाह। अपनी छत पे टहलता है, मुस्कुराता है, आहा। गुरूब होता है लेकिन दुआ सलाम के बाद। वाह वो वाह अपनी वाह छत वाह पे वाह वाह वाह। टहलता अरे है, नदीम भाई क्या मुस्कुराता कहना, वाह 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 गुरूब होता है वाह 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 सलाम के बाद। वाह, हिलाल ईद निकलता है साल में एक बार, वाह वाह, हमारा चांद निकलता है रोज शाम के बाद। वाह वाह वो अपनी छत पे टहलता है, मुस्कुराता है, आहा, गुरूब होता है लेकिन दुआ सलाम के बाद। वाह 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 वाह। दोस्तों अब चूँकि इस वक्त चूँकि मुझे आवाज़ दी गई थी, उनका तिलिस्म मुझे तोड़ना था, वो माहौल जो बना के गई थी उसको ख़राब करना था। अब मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ। मोहतरम सुनील जैन साहब तशरीफ़ रखते हैं, हमारे हिंदुस्तान के नुमाइंदा हैं, हम सब का वक़ार है। पेश करता हूँ चार मिसरे। हर एक ये बात, हर एक